ہماری زمین قدرت کے عجائب سے بھری پڑی ہے اور اس میں سے ایک ہے ایمیزون رین فارسٹ۔ 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ جنگل جو کئی قسم کے دلکش اور حیران کن لیکن خطرناک جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورے یونائیٹڈ کنگڈم جیسے 23 ممالک سما سکتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے جو آپ نے یقیناً آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ انفوٹینمنٹ ورلڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے کر لیں تاکہ آپ تک ہماری تمام معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ایمیزون فارسٹ کو مکمل طور پر ایکسپلور کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ جنگل تقریباً 4 کروڑ سال پرانا ہے اور یہ 9 ممالک میں پھیلا ہوا ہے، جس میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا اور گھانا شامل ہیں۔ اس جنگل کا 60% حصہ برازیل میں ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں موجود درختوں کی کل تعداد 40,000 کروڑ ہے۔ ان درختوں کی غذا میں بارش کے علاوہ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ شامل ہے جسے ہم پولوشن کہتے ہیں۔ یہ سالانہ کاربن کے 70 بلین ٹنز کو جذب کر کے بدلے میں ہمیں فریش اور پیور آکسیجن دیتے ہیں جو ہماری کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتے ہیں۔ 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے اس جنگل کے ارد گرد اگر ہم چلنا شروع کریں تو یہ سفر 9,500 کلومیٹرز کا ہے۔ اسے رین فارسٹ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں پورا سال بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اتنا گھنا ہے اور درختوں نے اسے اس طرح سے کور کر رکھا ہے کہ زمین پر پانی پہنچتے پہنچتے تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی زمین پر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے اس گھنے جنگل میں دن کے وقت بھی اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہ جنگل سننے میں جتنا دلکش لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ اس میں جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی اتنی اقسام پائی جاتی ہیں جو آج تک آپ نے اور میں نے نہ سنی ہیں نہ دیکھی ہیں، اور ان میں سے کئی اتنے خطرناک ہیں جو لمحوں میں انسان کی جان لے سکتے ہیں۔ اب تک انسان ایمیزون فارسٹ پر جتنی ریسرچ کر چکا ہے اس کے مطابق یہاں پودوں کی 40,000 اور درختوں کی 18,000 قسمیں موجود ہیں۔ یہ گھنے جنگلات خوبصورت ترین پرندوں کا مسکن بھی ہیں اور یہاں پرندوں کی تقریباً 1,300 قسمیں پائی جاتی ہیں، جس میں مکاؤ پیرٹ جیسے خوبصورت پرندے بھی شامل ہیں۔ یہاں کے پانی میں تقریباً 2,000 مچھلیوں کی سپیشیز اب تک معلوم کی جا چکی ہیں۔ اس جنگل میں 427 قسم کے جانور، 380 قسم کے ریپٹائلز اور 25 لاکھ قسم کے کیڑے مکوڑے بھی موجود ہیں۔ اگر صرف ہم مکڑیوں کی بات کریں تو 3,000 قسم کی مکڑیاں اس جنگل میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ اتنی بڑی ہیں کہ پرندوں کو بھی دبوچ لیں۔ مینڈکوں کی 120 زہریلی اقسام بھی اس جنگل میں موجود ہیں۔ یہاں چمگادڑ کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جو سوئے ہوئے جانوروں کے جسم میں سوراخ کر دیتی ہے۔ مزید جانوروں کے بارے میں بتانے سے پہلے اس جنگل کی ایک اور خاصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے اس میں موجود ایمیزون ریور، جو کہ لمبائی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے، جبکہ پانی کے والیوم کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ 6,840 کلومیٹرز لمبا ہے۔ اگر دنیا کے 14 بڑے دریاؤں کا پانی اکٹھا کر دیا جائے تو بھی وہ بہاؤ ایک ایمیزون ریور کے فلو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ہر پوائنٹ پہ ایک سیکنڈ میں 2,20,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے، کیونکہ پورے سال ایمیزون فارسٹ میں ہونے والی بارشوں کا پانی اسی دریا میں جمع ہوتا ہے اور پھر اٹلانٹک اوشن میں جا گرتا ہے۔ ایمیزون فارسٹ میں تقریباً 1,100 ندیاں، نالے اور چھوٹے دریا بہتے ہیں، جن میں سے کچھ کی لمبائی 1,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان سب میں سے ایک دریا ایسا ہے جس کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے، اس لیے اسے بوائلنگ ریور کہا جاتا ہے، اور اس بوائلنگ ریور کی لمبائی تقریباً 6.5 کلومیٹرز ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں پانی کا ٹیمپریچر تقریباً 90 سے 110 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے۔ اس کا پانی سال کے 12 مہینے ہر وقت ابلتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں۔ ایمیزون فارسٹ اور ایمیزون ریور، ان دونوں میں وہ جاندار موجود ہیں جن کو دیکھنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایناکونڈا کا نام سنا ہوگا۔
تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمیزون میں پائی جانے والی اس کی ایک قسم جسے گرین ایناکونڈا کہا جاتا ہے، یہ اس جنگل کی سب سے بڑی اور خطرناک چیز ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 30 فٹ اور اس کا وزن تقریباً 250 کلو گرامز تک ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہرن، پگز، یہاں تک کہ چیتے کو بھی نگلنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ریسرچ کی غرض سے اس جنگل میں جانے سے روکنے والی چیزوں میں یہ گرین ایناکونڈا سب سے آگے ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح ایمیزون ریور میں ایک ایسی پنک ڈالفن پائی جاتی ہے جو کہ 9 فٹ لمبی اور اس کا وزن 200 کلو گرامز ہے۔ پنک ڈالفن دوسری ڈالفنز کی طرح فرینڈلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسانوں پر بھی اٹیک کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مچھلی جس کا نام الیکٹرک ایل ہے، وہ تقریباً 860 وولٹس تک کا کرنٹ پروڈیوس کر کے اپنا دفاع کرتی ہے، اور اس انٹینسٹی کا جھٹکا باقی جانوروں مثلاً کروکوڈائلز یہاں تک کہ انسانوں کو بھی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس جنگل میں ایک خوبصورت قسم کا فراگ بھی پایا جاتا ہے جسے گلاس فراگ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی سکن گلاس کی طرح ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہوتی ہے، جس میں سے اس کے تمام آرگنز یہاں تک کہ اس کا دھڑکتا دل بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں اکثر چیونٹیاں دیکھی ہوں گی جو کہ چاول کے دانے سے بھی چھوٹی ہیں، لیکن ایمیزون فارسٹ میں پائی جانے والی چیونٹی تقریباً 4 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ اگر انسان کو کاٹ لے تو اس کی تکلیف سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ اسے بلٹ آنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا کاٹنا اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی ایک گولی لگنے سے ہوتی ہے۔ ناظرین، مارٹل سٹریل نامی ایک امریکی نے 2007 میں مکمل ایمیزون ریور میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک سوئمنگ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ایمیزون جنگل کے کچھ حصوں میں تقریباً 400 افریقی قبائل بھی آباد ہیں، یعنی یہ جنگلات 2 سے 3 کروڑ انسانوں کا مسکن بھی ہیں جو اسی جنگل میں شکار کر کے گزر بسر کرتے ہیں، اور انہوں نے جنگل سے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی۔ ان کا جینا مرنا اسی جنگل میں ہے، لہٰذا ہر قسم کی تہذیب اور ترقی سے بہت دور ہیں۔ یہ آبادیاں زیادہ تر اس جنگل کے اس ایریا میں موجود ہیں جو کہ برازیل کے پاس ہے۔ ایمیزون جنگل میں کچھ ایسی اسپیشل کارونگز بھی ملی ہیں جنہیں جیوگلفز کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 300 سے بھی زیادہ ہے، جس میں سے کچھ تقریباً 2 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے نشان ہیں کہ انہیں صرف سیٹلائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کس نے بنائے ہیں اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں انسان بستے تھے، اور اس جنگل کے کئی مقامات پر ایسی کئی نشانیاں بھی ملی ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ماضی میں کبھی نہ کبھی یہاں کوئی سویلائزیشن ضرور آباد۔ کہا جاتا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے بادشاہ اپنے پاس بہت سے ہیرے جواہرات اور سونا رکھتے تھے۔ ایمیزون جنگل بھی باقی جنگلات کی طرح انسان کے لالچ سے نہیں بچ پایا، اور یہ بات ہم صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ مغربی ممالک نے ان قدیم بادشاہوں کی دولت کی تلاش میں پچھلی 2 سینچریز گزار دیں، بلکہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 60 سے 70 سالوں کے دوران ایمیزون جنگل کا 20% حصہ کاٹا جا چکا ہے، یعنی تقریباً 10,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا سے درختوں اور پودوں کا صفایا کیا جا چکا ہے۔